رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی عزیز اور محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور انتہائی قابل احترام خواتین اسلام، ہمارے آج کا موضوع کل کے موضوع کا تسلسل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کل جس موضوع پر بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا اور اس کی ابتدا کیسی ہوئی، فرد کی اصلاح کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، اور فرد کی اصلاح سے خاندان کی اصلاح اور خاندان کی اصلاح سے پھر معاشرے کی اصلاح کیسی ہوتی ہے۔ آج ہم اسی سلسلے کے دوسرے موضوع پر بات کریں گے کہ یہ مشن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یہ امت کو پہنچا کیسے، کس طریقے سے امت کو یہ پہنچا، اور جو تربیت ہوئی، جو لوگ تیار ہو گئے، وہ کیسے تیار ہو گئے، وہ تربیت کس طرح تھی کہ جس تربیت کے نتیجے میں وہ لوگ جو اس تربیت سے پہلے جہالت اور جاہلیت کے انتہا پر تھے اور پھر وہ امت کے امام بن گئے۔ اکبر الہ آبادی نے اس کے بارے میں بڑا اچھا کہا ہے اور بڑی اچھی تصویر کھینچی کہ وہ جو مومن تیار ہو گئے تھے ان کے بارے میں، جس تربیت کے نتیجے میں فرماتے ہیں کہ خود نتے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نتے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اب یہ کیسی تربیت ہوئی، کس طریقے سے ہوئی، اور یہ جو انسانوں کے دل جیتے گئے کس طریقے سے جیتے گئے۔ وہ جو دشمنی سے لبریز دل تھے، وہ جو ننگی تلوار اٹھا کر قتل کے لیے چل پڑے تھے، ان کے دل کیسے موم بنا دیے گئے، اور وہ کس طرح اس حالت تک پہنچے کہ پھر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، آج آپ میرے لیے میرے باپ دادا سے، میری بیوی بچوں سے، حتیٰ کہ میری اپنے جان سے بھی آپ کی جان زیادہ عزیز ہے، اپنی جان نچھاور کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا، یہ دل کیسے جیتے گئے، اور پھر اس کے نتیجے میں ایک کمزور اقلیت ایک طاقتور اکثریت میں کیسے بدل گئی۔ مکہ مکرمہ کی فضا، اقلیت کی فضا، چند لوگوں کی فضا، اور وہ لوگ جو آزمائشوں سے گزرے لیکن چند ہی سال گزرے تھے، یہ کمزور اقلیت ایک طاقتور اکثریت میں بدل گئی تھی۔ یہ کیا تھا؟ آج اسی کے بارے میں، جس کے نتیجے میں ایک کمزور امت، توڑی تعداد
ایک مضبوط اور طاقتور امت کی شکل میں سامنے آئی، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز میں بات فرمائی ہے، آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر، یہ میرا راستہ ہے، جس راستے کی طرف میں بلا رہا ہوں یہی میرا راستہ ہے، اسی کی طرف، یعنی میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ لیکن یہ جو فرمایا انا ومن اتبعنی، میں بھی بلاتا ہوں اللہ کی طرف، اور وہ لوگ جو میرا اتباع کریں گے وہ بھی یہی کام کریں گے۔ گویا امت کی ایک ذمہ داری بھی لگائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کی دعوت کو امت کی دعوت کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ پیغمبر بھی یہی کام کریں گے، اور آپ کے بعد چونکہ کوئی دوسرا پیغمبر آنے والا نہیں ہے، اس لیے امت جو آئے گی تو وہ پوری امت جو آپ کا اتباع کرے گی، تو اتباع میں یہی ہے کہ یہی دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا اور اللہ سے جوڑنا، ان کی تربیت کرنا، یہ پوری امت کا کام ہوگا، اور قیامت تک امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہوں گے، خلفاء ہوں گے جو یہی کام کرتے ہوں گے۔ اس لیے موضوع سامنے آتا ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت دین، 3 مرحلوں سے یہ سلسلہ گزرتا ہے: ایمان، تربیت اور جدوجہد۔ ایمان، تربیت اور جدوجہد۔ اب ان تینوں پر آج ہم بات کرتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ درس میں، جو کل ہمارا درس ہوا ہے، وہ آج کی اس درس کے لیے بنیاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ کس مشن کی تکمیل کے لیے تشریف لائے؟ آپ کو کیوں بھیجا گیا؟ اور اس کے بعد ہم نے بتایا تھا کہ آپ انسان بنانے آئے تھے، انسان کی تعمیر بنیادی مقصد تھا، اور آپ نے یہ کام بڑے اچھے طریقے سے کیا، دلوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے، ایک فرد کی اصلاح، ایک خاندان کی اصلاح، اور خاندانوں سے پھر جو معاشرہ بنا اس معاشرے کی اصلاح۔ اب آج ہمارا موضوع ہے یہ مشن آگے کیسے پہنچا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مشن کو کیسے پہنچایا، کس ترتیب سے، کس طریقے سے پہنچایا؟ ایک ایمان والا بندہ جو ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد پھر اس کی شخصیت بدل گئی، شخصیت بدلنے کے ساتھ اس کا گھر بدل گیا، اور گھر بدلنے سے پھر پورا خاندان بدل گیا، اور خاندان بدلنے سے پھر پورا معاشرہ بدل گیا۔ ہم بھی ایمان لائے ہیں، ہم سب آج غور کریں گے ذرا، تمام ہم مسلم، خصوصاً اسلامی تحریک کے وہ کارکن، وہ مرد اور وہ خواتین جو دعوتی دین کا کام کر رہی ہے، اب ہم دیکھیں گے کیا کسی گھر میں ہماری موجودگی سے ہمارا گھر بدلا ہے؟ یہ جو شکایت ہوتی ہے نا، باپ ایک راستے پر ہے، بچے دوسرے راستے پر ہے، شوہر ایک راستے پر جا رہا ہے، بیوی دوسرے راستے پر جا رہی ہے، بیوی اطاعت نہیں کرتی، بات نہیں مانتی۔ یہاں میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، یہاں اسلام نے کبھی ڈنڈے کے زور پر بات منوانے کی بات نہیں کی ہے۔ شوہر ڈنڈے کے زور پر بات منوائے گا؟ شوہر کہے گا میری بیوی کون ہوتی ہے کہ میری بات نہ مانے؟ یہ نوکروں کی بات ہوتی ہے، اور بیوی اور نوکرانی میں فرق ہے۔ جو لوگ بیوی کو نوکرانی سمجھتے ہیں، جیسے کچھ لوگوں کا اور کچھ علاقوں میں
بعض جگہ روایات ہے اور وہ روایات بڑی عجیب ہوتی ہے. کسی بھی لڑکی کے بارے میں جب رشتہ مانگا جاتا ہے تو وہاں معلوم کیا جاتا ہے کہ بچی جس کے ساتھ ہم رشتہ لینے آئے ہیں کیا وہ کھانا تیار کر سکتی ہے، سالن اچھا بنا سکتی ہے، روٹی اچھی طرح گھر میں پکا سکتی ہے. ہمارے ہاں بعض علاقوں میں یہ رواج تھا، اس علاقے کے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ جب شادی ہو گئی اور عورت گھر میں آئی تو دوسری تیسری دن اس کے سامنے وہ برتن بھرا ہوا آٹا، توا اور چولہا رکھ دیتے تھے. تم اب روٹیاں بناؤ، پراٹھے بناؤ، یہ بناؤ، وہ بناؤ. میں اکثر درسوں میں ان سے کہتا ہوں کہ کیا یہ آپ نے کوئی نانبائی برتی کیا ہے، کوئی کوک برتی کیا ہے کہ اس کو چیک کرتے ہیں کھانا بنا سکتے ہو یا نہیں بنا سکتے؟ تو بیوی اس کے لیے تو نہیں ہے صرف، ٹھیک ہے یہ گھر کے سارے کام باہمی تعلق سے اور کچھ اخلاقی ذمہ داریاں ہوتی ہے، کچھ شرعی فرائض ہوتے ہیں، یہ سارے جمع ہو کے گھر کا نظام چلتا ہے. لیکن جو اصل مقصد تھا اس خاندان کو بنانا، کیا آپ نے وہ رویہ اختیار کیا، وہ طریقہ اختیار کیا جس سے آپ کی گھر کی تربیت ہو، جس سے آپ کی بیوی آپ کا ساتھ دے، جس کے نتیجے میں آپ کے بچے، آپ کی بچی آپ کا ساتھ دے، آپ کو حق پر کہے، آپ کی تائید میں کھڑے ہو جائے؟ اور جب آپ کوئی شکایت لے کر بیوی کے پاس آئے تو کل کا درس اگر آپ کو یاد ہو کہ بیوی نے تسلی دی، نئی بات لے کر آئے تھے. وہی جب پہلی وہی غار حرا میں آئی، ایک نئی بات لے کر آپ گھر میں تشریف لائے، عجیب و غریب قسم کی کہانی آپ نے سنائی. لیکن ام المومنین نے کیا فرمایا تھا جواب میں؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. یہ پوری فہرست سامنے رکھی تھی، خوبیاں گنائی تھی. نہیں، اللہ کی قسم اللہ کو کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا. آپ رشتوں کو پالتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ دین کے کاموں میں، حق کی حمایت میں جو کام ہوتا ہے اس میں آپ مدد فراہم کرتے ہیں، معاونت کرتے ہیں. یہ پوری ایک لسٹ تھی، یہ پورا اخلاقی نظام تھا، یہ ایک شوہر کا رویہ تھا، یہ ایک شوہر کا کردار تھا جو بیوی کو اچھی طرح معلوم تھا میرا شوہر اس کردار کا آدمی ہے. کیا ہمارے گھر کی تربیت اس طرح ہوئی ہے؟ جس گھر کے نتیجے میں خاندان بدلے گا اور خاندان بدلنے کے نتیجے میں پھر معاشرہ بدلے گا، کیا اس کا آغاز ایک کارکن نے، ایک رکن نے، ایک ذمہ دار نے جو اسلامی تحریک کا ذمہ دار ہے، کیا اس نے اپنے گھر سے اس کام کا آغاز کیا؟ جس نے یہ کام کیا ہے اس کو مبارک ہو. لیکن ہمارے ہاں بہت ساری کمزوریاں اس حوالے سے موجود ہے. ان کمزوریوں کی طرف متوجہ ہونا، اور پھر جب یہ معاشرہ بدلا تو پتہ مکہ مکرمہ ایک ایسا شہر جس میں ایک ہی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نکلی وہاں سے، اور یہ ایک آواز نکلی تنہائی میں نکلی، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. لیکن اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ یہ ایک آواز عرب کے گوشے گوشے تک پہنچی اور ایک وقت آیا کہ قیصر اور کسریٰ کے دروازوں کو کٹکھٹایا گیا. یہ کیوں؟ اس میں وہ چیز کیا تھی؟ اور صرف یہ نہیں تھا کہ قیصر اور کسریٰ کے دروازوں کو کٹکھٹایا اور بات ختم ہو گئی. آج ہمارے گھروں تک جو یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پہنچا ہے، محمد الرسول اللہ کی بات اور یہ عقیدہ پہنچا ہے، یہ قرآن جو آج اپنی اصل حالت میں ہمارے ہاتھوں میں ہے،
یا آج ہم جس دین کی بات کرتے ہیں، آج ہمارے سامنے اخلاق کا جو نمونہ پڑا ہوا ہے، یہ جو آج ہم سیکھتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں، جس سے کوئی اچھا طریقہ ہمارے پاس کوئی دوسرا نہیں ہے۔ گھروں کے معاملات کا حل، گھروں کے مسائل کا حل، اور بھائیوں کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان حقوق اور ذمہ داریوں کا تعین، یہ کہاں سے آیا؟ یہ وہی آواز ہے جو مکے سے نکلی تھی، پوری دنیا میں پہنچی، اور 1400 سال کے بعد بھی آج ہمارے دلوں کے اندر اور ہمارے کانوں کے اندر گونج رہی ہے۔ ہمارا دل و دماغ اسی آواز سے روشن ہوتا ہے، تب تو ہماری بات بنتی ہے، تب تو ہمارا معاشرہ بنتا ہے، تب تو ہمارا گھر بنتا ہے۔ اور کچھ ایسے طریقے، ایسی چیزیں، ایسے قوانین کہ آج پوری دنیا کے ساتھ، یعنی دنیا کے پاس کوئی دوسرا حل نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے بتائے ہوئی طریقے کے بغیر، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میراث کا قانون بتائیے نا، پوری دنیا کے قوانین کو چاند مارے اور دیکھے، میراث کے قانون میں جو حقوق دیے گئے ہیں، جس انداز میں دیے گئے ہیں، یہ مغرب کے شوشوں کو چھوڑے، یہ جو مغرب نے شوشے چھوڑے، اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا، اسلام نے آدھا حصہ دے دیا، اور جو خود عورتوں پر ظلم اور جبر کے نتیجے میں، جن کی پوری تاریخ موجود ہے، حقوق نسواں کی تنظیمیں بنا کر ہمیں کہتے ہیں اسلام نے خواتین کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ غزہ اور فلسطین میں جو ظلم ہو وہ ہمارے سامنے ہے۔ یہی لوگ ہمیں کہتے ہیں حقوق خواتین کا، ماؤں کے گود کے اندر ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، ان کے بچوں کے سامنے ماؤں کو شہید کر دیا گیا، اور کتنے بے دردی سے عورتوں کے اوپر گھروں کو گرایا گیا، مسمار کر دیا گیا، اور ہمیں کہتے ہیں ہم عورتوں کو حقوق دے رہے ہیں۔ لیکن اسلام نے جو حق دیا ہے، یہ جو مغرب نے شوشے چھوڑے، آدھا حصہ دیا ہے، دیت آدھی رکھی گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں ذرا عقل سے کام لو، وہ اگر شوشے چھوڑتے ہیں ان کا تو کام ہی یہی ہے، لیکن مسلمان بھی ان کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، اس لیے ان کو اپنے دین کی حکمت کا پتہ نہیں ہے۔ یہ 5ویں صدی عیسوی تھی، عراق میں ایک شخص تھا ابو العلاء المعری۔ یہ معری کے نام سے علامہ اقبال نے بھی اس شخص کا تذکرہ اپنے اشعار میں کیا ہے۔ بڑا ماہر، دانشور، سمجھدار، لیکن تا ملحد، بے دین آدمی تھا، اور مسلمان مشہور تھا۔ اس نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا۔ اور اس نے کہا، یہ اس کی عقل کی بات تھی، اس نے کہا جب لوگوں نے پوچھا کہ تم نے اسلام کو کیوں چھوڑ دیا، وجہ کیا ہے، تو اس نے کہا اسلام کا چور کی سزا کا قانون میری سمجھ میں نہیں آیا، اور یہ عقل کی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا، 2 شعر پڑھے اس نے، اور دونوں اشعار بڑے عجیب طریقے سے لوگوں کو اس نے گمراہ کیا۔ تاکہ جو قطعیت کا قانون ہے، ہاتھ کاٹنے کا جو اسلام کا قانون ہے چور کے لیے، اس قانون میں کنٹراڈکشن اور اس قانون میں تضاد ہے۔ اس نے 2 اشعار عربی میں پڑھے، اس نے کہا، ید ب500 عسجد ودیت ما بالها قطعت فی ربع دینار عار وما لنا الا السکوت له وان نعوذ بمولانا من العار۔ بڑے عجیب طریقے سے اس نے کہا دیکھیں یہ ایک ہاتھ ہے، جب اس کو کوئی کاٹے کسی کا تو آدھی دیت ہے، 50 اونٹ دیت میں دیے جائیں گے۔ قانون ہے نا، جب کسی انسان کو قتل کیا تو پوری، یعنی اس کو قتل کیا جائے گا، اور اگر دیت ہے تو پوری دیت 100 اونٹ لیے جائیں گے۔ لیکن اگر
پوری انسان کو قتل نہیں کہ ایک عضو کو کاٹا، ایک عضو کو نقصان پہنچایا تو آدھی دیت دیں گے اونٹ، تو اس کے لیے 50 اونٹ کی بات ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا جب اس ہاتھ کو کوئی کاٹ دیتا ہے تو اس کی قیمت 50 بڑے موٹے تازے اونٹ ہے، لیکن دوسری طرف یہی ہاتھ اگر دینار کا چوتھائی حصہ چوری کر دے تو اس ہاتھ کو پھر کاٹا جاتا ہے۔ تو ایک طرف اس ہاتھ کی قیمت 50 اونٹ، آج کل آپ گھر گئے تو 50 اونٹوں کی قیمت کم از کم 1 کروڑ روپے بنتا ہے، کم از کم۔ تو ایک طرف اس کی قیمت 1 کروڑ روپے ہے اور دوسری طرف اس کی قیمت دینار کا چوتھائی حصہ ہے۔ اور لوگوں نے کہا واقعی بات تو ٹھیک کہی، واقعی یہاں تو تضاد ہے۔ اور پھر اس نے کہا عار وما لنا الا السکوت له، اس نے کہا یہ تو شرم ہے اور ہمارے لیے اس پر خاموشی کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اور کہ اس نے کہا ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس شرم سے، اس انداز میں اس نے بات کی۔ اس زمانے میں چونکہ علماء موجود تھے، ایک بڑے عالم اسی صدی اسی زمانے میں موجود تھے، قاضی عبدالوہاب المالکی رحمہ اللہ، اور اس نے جواب دیا۔ اس نے 2 شعر کہے تھے اور اس نے 1 شعر میں جواب دیا۔ اس نے کہا ناسمجھ آدمی، اللہ کے قانون کی حکمت تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، سرسری آدمی ہو۔ اور اس نے 1 شعر پڑھا اس کے جواب میں اور کہا صیانت النفس اغلاها وارخصها صیانت المال فافہم حکمت الباری۔ بڑے 1 شعر میں بڑی جامع بات کہی اور اس پوری فتنے کو ختم کر دیا تھا۔ اس نے کہا تم نے اللہ کے قانون کی حکمت کو ابھی تک معلوم نہیں کیا۔ یہاں 2 چیزیں مطلوب ہے، ایک انسانی جان کی حفاظت ہے اور دوسری طرف مال کی حفاظت ہے۔ مقصود کیا ہے؟ انسانی جان کی حفاظت بھی مقصود ہے اور انسانی مال کی حفاظت بھی مقصود ہے۔ اب اگر تمہارے عقل کے مطابق، اس سے کہا اگر تمہارے عقل کے مطابق یہ دیت مقرر کی جاتی، کتنی؟ ربع دینار، جو کسی کے ہاتھ کو کاٹے گا تو 1/4 درہم وہ اس کا جرمانہ دے گا، اس لیے کہ چوری کا ہاتھ بھی اسی میں کاٹا جاتا ہے تو دونوں برابر کر دیے جاتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں یار بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج کل ممکن ہے 1000 روپے 10,000 روپے بنتا ہوگا، تو ٹھیک ہے جی، ہاتھ کاٹو، ناک کاٹو، پاؤں کاٹو، جو بھی کاٹنا ہے کاٹو، کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر عدالت جب پکڑی گی، آپ کو حکومت پکڑے گی، قانون سامنے آئے گا تو وہی 10,000 روپے جا کے رکھ دو، ادھر دے دو، ان کو لے لو، بات ختم ہو جائے گی۔ اس لیے دیت زیادہ رکھی ہے، اس کے نتیجے میں انسانی جان کی حفاظت، اور دوسری طرف اگر کوئی چوری کرتا نا کہ اس کے لیے بھی زیادہ رکھے، 50 اونٹ یا اس کی برابر مالیت کے جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو ہر چور ڈاکو لوگوں سے، اپنے کارندوں سے کہتا بھائی چوری کرو لیکن 50 اونٹوں کی قیمت سے زیادہ آگے نہ بڑھے، 49 اونٹوں تک چوری کر سکتے ہو، اس میں ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، تو 1 کروڑ روپے سے کم چوری کرو، 80 لاکھ 90 لاکھ تک کرو، اور احتیاطاً ممکن ہے وہ کہے بھائی 60-70 لاکھ سے زیادہ نہ کرو تاکہ ہاتھ کاٹنے کی نوبت نہ آئے، مال کی حفاظت نہ ہوتی۔ اسلام کے قانون، اللہ کے قانون کے سامنے ایک طرف مال کی حفاظت بھی مقصود ہے، جان کی حفاظت بھی مقصود ہے، اسی لیے یہ مقرر کیا ہے۔ اب یہ پورا قانون، یہ جو ہمارے سامنے شوشے چھوڑے جاتے ہیں، عورت کی میراث میں آدھا حصہ ہے، اب اگر ہم اس پر غور کریں کہ ایک شخص اگر فوت ہو گیا اور اس کا ایک بیٹا رہ گیا اور ایک بیٹی رہ گئی اور 3 لاکھ روپے رہ گئے، تو اس میں کوئی چوری چھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، 2 لاکھ لڑکا لے گئے، بیٹا لے گئے، 1 لاکھ بیٹی لے گی۔ آگے آپ دیکھیں نا اس قانون کو کہ وہ قانون کس طرح ہے۔
یہ لڑکی نے 2 لاکھ لیے ہیں، اب یہ شادی کرے گا، اپنی بیوی کو مہر دے گا، اس لڑکی کو کوئی دوسری جگہ سے مہر ملے گا، وہ اس کا اپنا ہوگا۔ یہ 1 لاکھ بھی اپنا ہے، وہ مہر بھی اس کا اپنا ہے، اس کا خرچہ بھی شوہر پر ہے۔ اور یہ جو لڑکا ہے یہ اپنی بیوی کو مہر بھی دے گا، 1 لاکھ بچ گیا، اگر 1 لاکھ بھی مہر دے دیا تو آدھا بچ گیا، اگرچہ آج 1 لاکھ میں شادیاں نہیں ہوتی، لیکن چلو ہو گئی۔ اور اس باقیہ 1 لاکھ میں اس کا پورا خرچہ بھی شوہر پر ہے۔ اب اللہ نے جو تقسیم کیا ہے کیا عدل کی تقسیم نہیں ہے؟ کہتے ہیں عورت کی دیت آدھی ہے، ہم سادہ سی بات بتاتے ہیں، اللہ کے بندو غور کرو، قانون پر غور کرو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے کہ جس نے مرد کو قتل کیا تو اس کی دیت پوری ہے۔ مثلا 100 اونٹ ہے تو 2 کروڑ روپے ہو گیا، یا 3 ہو گیا، لیکن چلے 2 کروڑ روپے ہو گیا پوری دیت۔ اور جس نے عورت کو قتل کیا تو اس کی آدھی ہے، 1 کروڑ روپے ہے۔ اب ذرا غور کرنے کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو نا آدھی ہے نا، بھائی آدھی ہے تو سوچ تو صحیح، تھوڑا سا سوچنا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ غور کرو، ذرا لاجک کو دیکھو، فلسفے کو دیکھو، زیادہ فلسفے کی ضرورت بھی نہیں ہے، عقل عام کامن سینس کی بات ہے کہ جب مرد قتل ہو گیا تو اس کی 2 کروڑ روپے اس کو قبر میں دیے جائیں گے کہ تم لے قبر میں رکھو، یہ کس کو ملے گا؟ اب یہاں دیکھیں مرد کو چیخنا چاہیے تھا، یہ 2 کروڑ جو مرد کی دیت یہ کس کو ملے گی؟ اب صاحب بات ہے نا، عورت اور اس کے بچوں کو، اور جو عورت قتل ہو گئی ہے اور اس کی آدھی دیت ہے وہ کس کو ملے گی؟ وہی شوہر باقی بچ گیا ہے اور بچے رہ گئے ہیں۔ تو یہاں تو مرد کو چیخنا چاہیے تھا کہ ہمیں کم کیوں دیا جا رہا ہے، یہاں تو عورت کو زیادہ دیا کیوں؟ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ مرد پر ذمہ داری تھی، جب وہ قتل ہو گیا، وہ نکل گیا بیچ سے، تو اب کیا ہوگا؟ اب اس عورت کو اور اس کے بچوں کے لیے زیادہ پیسے چاہیے تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہو۔ مرد اگر زندہ ہے، عورت قتل ہو گئی ہے تو بچوں کی پہلے سے اپنے خاندان کا کفیل ہے، کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آدھی دیت۔ اب عورت کو زیادہ دیا گیا یا مرد کو زیادہ دیا گیا؟ اسی طرح یہ ساری سوچیں جو ہمارے آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن کیا ہمارے گھر اس قانون پر ہم نے مطمئن کر دیا ہے، سمجھایا ہے؟ گھر کی تربیت کا آغاز تو اسی سے ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے، ایمان میں زیادت ہوتی ہے، کس سے؟ اسی تربیت سے۔ لیکن جو ہم دعوت کی بات کر رہے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے کہ دعوت صرف تقریر کا نام نہیں ہے، دعوت نصیحت کا کام نہیں ہے صرف، اس کو دعوت نہیں کہتے، دعوت کتابیں تقسیم کرنے کو نہیں کہتے۔ اور دعوت کیا چیز ہے پھر کہ جب وہ دعوت تقریر کا نام نہیں ہے، صرف نصیحت کا نام نہیں ہے، صرف کتابیں تقسیم کرنے کا نام نہیں ہے، صرف درس قرآن دینے کا نام بھی نہیں ہے، درس حدیث دینے کا نام بھی صرف نہیں ہے۔ دراصل دعوت کیا چیز ہے؟ یہ ایمان کی وہ حرارت ہے جو ایک دل سے دوسرے دل میں پہنچتی ہے۔ اگر داعی کے دل کے اندر ایمان کی یہ حرارت موجود ہے، یہ شوق موجود ہے، یہ درد موجود ہے، تو یہ دل کا درد دوسرے دل میں منتقل ہوگا۔ اور اگر یہ حرارت موجود نہیں ہے تو اس کے بغیر آپ کی باتیں جسم سے ٹکرائے گی، دماغ سے اور دلوں سے ٹکرائے گی تو صحیح، لیکن ان باتوں کا اثر نہیں ہوگا۔ اس کو صرف دعوت نہیں کہتے ہیں، یہ جو دعوتی مشن کی اصل روح ہے وہ معلوم کیے بغیر فرمائے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی طرف بلاؤ، لوگوں کو دعوت دو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلایا، لیکن
بیچ میں ایک اور بات بتائی، وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا، لوگوں کو بلا رہا ہے لیکن اس کا اپنا عمل بھی صالح ہو، وہ خود عمل پیرا ہو۔ اب ظاہر بات ہے وَعَمِلَ صَالِحًا کی بات آئی، گویا کردار کی بات آئی، وہ کردار کی خوشبو جس سے آج ہمارے داعیوں کا دامن خالی ہو گیا ہے، وہ خوشبو پھیلتی نہیں ہے۔ اور اسی طرح دعوت زبان سے پہلے نہیں نکلتی۔ ہم کہتے ہیں نا بھئی دعوت دو، لوگوں کے سامنے تقریر کرو، کوئی مجمع جمع ہو گیا ہو، اب سٹیج پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دین کی دعوت دو، تقریر کرو، وعظ و نصیحت کرو۔ تو دعوت زبان سے نہیں نکلتی، دعوت آپ کی پوری زندگی سے نکلتی ہے۔ اور اگر آپ کی پوری زندگی سے دعوت نہیں نکلتی، اس دعوت میں پھر اثر نہیں ہوگا۔ آپ کے اور ہمارے کردار سے اگر دعوت نہیں نکلتی، اور ہمارا خاموش جسم اگر ہماری دعوت نہیں دے گا، ہمارے اعمال، ہمارا کردار اگر نہیں بولے گا، کاغذ کی کتاب کا کوئی اثر نہیں ہے۔ کردار کی کتاب جب بولتی ہے تب اثر ہوتا ہے۔ آج ہماری دعوت اس لیے بے اثر ہو گئی ہے۔ کیوں بے اثر ہو گئی؟ اس لیے کہ ہمارا کردار ساتھ نہیں دے رہا، ہماری شخصیت دعوت کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا عمل دعوت کے ساتھ نہیں ہے۔ دعوت الگ چیز ہے اور ہم الگ چیز ہے۔ جب تک داعی اور دعوت ایک نہ ہو جائے، وہ کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا ہے، من تو شدم تو من شدی، من جان شدم تو تن شدی، تا کس نگوید پس ازی، من دیگرم تو دیگری، کہ جب میں اور تم دونوں ایک نہ نہیں ہو جاتے، جب تک اور ایک جان ہو بنتے نہیں ہیں، اس وقت تک یہ کام آگے بڑھے گا نہیں۔ ہمارے گھر اس دعوت سے پھر خالی رہیں گے۔ دعوت کے سامنے سب سے پہلے جو بات ہوئی نا، دعوت کا پہلا راز کیا تھا جو اس کی کامیابی کا سبب بنا، یہ کہ انسان کو انسان سمجھنا۔ یہ جو ہم نے عہدوں میں ایک عہدہ بڑا ہے تو وہ شخصیت بھی بڑی ہے، خاندان بڑا ہے تو شخصیت بھی بڑی ہے، اور مالدار ہے تو شخصیت بھی بڑی ہے، مالدار نہیں ہے تو شخصیت چھوٹی ہے، خاندان چھوٹا ہے تو شخصیت چھوٹی ہے۔ وہ غلام ہے، ہم دیکھتے ہیں بھئی وہ غلام ہے، وہ کلاس 4 ملازم ہے، اس لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب دیکھیں نبوی دعوت کا راز کیا ہے؟ یہ جو ہمارے رویے ہے، داعیوں کے رویے، آج کل آپ دیکھیں ہم جو دعوت دینے والے ہیں، ہم جو مبلغین ہیں، دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے والے، لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلانے والے، اور اپنے آپ کو ایک بلند معیار پر رکھنے والے اور سمجھنے والے، کہتے نہیں ان لوگوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اہمیت دینے اور حیثیت دینے کی ضرورت ہی نہیں، بھئی تو بڑی کلاس 4 کی نچلے درجے کے لوگ ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کے پاس جانا، ان کو اہمیت دینا، بڑے منصب والے کے پاس ان کو بڑی اہمیت دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو انسان سمجھا، اور یہ انسانیت سب میں شریک تھی۔ دعوت دینے میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو سکھایا، جو سمجھایا اپنے پیغمبر کو، کیسے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے، تشریف لائے، نابینا تھے، دیکھ نہیں رہے تھے، مکے کے رؤساء بیٹھے ہوئے تھے، اور جب یہ رئیس بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ لوگ آتے نہیں ہوتے تھے، دور دور بھاگتے تھے۔ آج آئے ہوئے ہیں، آپ چاہتے ہیں آج ان سے بات ہو، ان کے سوالات کی جوابات دیے جائے، اور یہ نابینا صحابی پہنچے، ارشدنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیے، مجھے فلان بات میں رہنمائی فرمائیے۔ آپ تھوڑا سا منہ پھیرنے لگے،
ناگواری آئی کہ ان کو صبر کرنا چاہیے، ہمارے ساتھی تو رہتے ہیں، دوسرے موقع پر سوال پوچھ سکتے ہیں، آج ان کو بات کرنے کے لیے موقع ملے۔ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، عبس وتولا ان جاءہ الاعمى، تو شروع ہوا، منہ موڑا جب ایک اندھا ان کے پاس آیا، بالکل غائب کے انداز میں، پیار بھرے انداز میں، محبت کے انداز میں۔ یہاں ایک عتاب قسم کی بات نازل فرمائی اور فرمایا نہیں، کلا انہا تذکرہ، یہ پوری تفصیل سورہ عبس میں آئی ہوئی ہے۔ کیوں آپ نے ان لوگوں کو اہمیت دی؟ نہیں دینی چاہیے تھی۔ یہ جو بھی سردار ہے، جیسی بھی ہے، ایمان والوں کی اہمیت زیادہ ہے۔ مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا، ان غریبوں کو اپنے سے ہٹا دو۔ یہ جو بلال اور خباب اور عمار اور سلمان اور یہ سارے آئے ہوئے، ابو ذر ہے اور یہ فلان اور فلان، انہوں نے نام لیا، یا محمد ارضیت بہؤلاء، تم اس پر راضی ہو گئے ہو، ان لوگوں پر تم خوش ہو گئے ہو، ان کو ہٹا دو تو پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، ان کو نہیں ہٹانا۔ جو لوگ اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی طرف لوگ آ گئے ہیں اور وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، ان کو کبھی اپنے آپ سے نہیں ہٹانا۔ اور اس پر بڑا غصہ ان لوگوں پر کہ اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب میں ایک جیسے کام کیا۔ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ عمر بھی آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئی ہے، کہاں سے آئی؟ بلال بھی آئے ہیں، ایک غلام، سلمان بھی ایک مہاجر جو فارس سے آئے ہیں، صہیب جو روم سے آئے ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو سب ایک ہو گئے اور ایک جیسے ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختیاں جب زیادہ ہو گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف سے بڑے مہنگے داموں خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوش ہو کر کیا فرمایا تھا؟ بڑے عجیب انداز میں آپ دیکھیں، غلام کو کیا نام دے دیا، کیا درجہ دے دیا۔ فرمایا ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہے اور ہمارے سردار کو آزاد کر دیا۔ دیکھیے یہ سب لوگ، یہ کیا، یہ ایک نئی انسانی وحدت تھی۔ کیا آج ہمارے رویے ایسے ہے؟ پہ غور کرنا چاہیے، خصوصاً داعیان دین کو غور کرنا چاہیے۔ کیا ہم اس طرح ایک انسانی وحدت کو کے نتیجے میں لوگوں کو بلاتے ہیں، ایک جیسی دعوت دیتے ہیں؟ ہم نے اگر یہ کام شروع کیا، ہمارے پاس جیسے ادھر جو پہلی جماعت بنی تھی وہ غلاموں سے بنی تھی، وہ معاشرے کے ان لوگوں سے بنی تھی جو معاشرے میں بڑے کمزور سمجھے جاتے تھے، لیکن اسلام میں آئے تو بڑے طاقتور بن گئے تھے، اور اسلام کو انہی کے ذریعے اللہ نے جتنی طاقت دی تھی اور ان لوگوں نے جو قربانیاں دی، اور پھر وہی لوگ، وہی آزاد کردہ غلام، وہ گورنر بنے، وہ عامل بنے، وہ حکمران بنے، وہ علماء بنے، اور دین کی جو خدمت انہوں نے کی تھی وہ ظاہر شاید کوئی اور نہ کر سکتا۔ یہ جو ایمان کی تیاری تھی، جو پہلا مرحلہ تھا، ایمان کی تیاری، عقیدہ توحید، کیسا ایمان جو اللہ کے بغیر کسی کے سامنے نہ جھکے، اللہ کے بغیر کسی کے نظام کو تسلیم نہ کرے، کسی کی بات کو نہ مانے۔ یہ ایک نئی نسل تیار ہو گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور پھر یہ جو اللہ نے فرمایا اپنے پیغمبر سے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ وہ ایمان تھا کہ ہمارا یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو ایمان گویا، ایمان صرف عقیدہ نہیں تھا، صرف کچھ خیالات، کچھ نظریات نہیں تھے۔ ایمان وہ محرک تھی جو تمام دنیاوی مفادات کے سامنے ایک رکاوٹ بن گئی۔ صرف لوگوں کو اللہ کے ساتھ اس ایمان نے جوڑ دیا تھا۔ آج کی ہماری طاقت تو پیسہ، عہدہ،
زمینیں، جاگیریں، اور کبھی کبھار ہم دیکھتے سوشل میڈیا پر کتنی مقبولیت ہے، کتنے فالورز ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے ہیں، لیکن اصل طاقت وہ ایمان کی طاقت ہے۔ اصل طاقت کون سی ہے؟ وہ ایمان کی طاقت ہے۔ یہ ایمان کی طاقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں فراہم ہوئی۔ اب آپ دیکھیں، اگر اللہ پر ایمان ہو، واقعی اللہ پر ایمان ہو، پھر تنہائی میں بھی آدمی سیدھا کھڑا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی آدمی سیدھا کھڑا ہے۔ دیکھیں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، ہم ادارے بناتے ہیں، قوانین بناتے ہیں، سزائیں مقرر کرتے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے لگاتے ہیں، لیکن ہم مسلمان بھی ہیں۔ یہ غیر مسلموں کا کام تو ہو سکتا ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاس بڑا آسان حل موجود ہے، یعنی غیر مسلم تو کر سکتا ہے، وہ سی سی ٹی وی کیمروں کا بندوبست کرے۔ اس ملک میں ایک دفعہ میں ناروے گیا تھا، تو چند سال پہلے کی بات ہے، تو وہاں بتائیں یہاں بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے شریف لوگ ہیں، کیسے گاڑی غلط نہیں کھڑی ہوتی، یہاں کہیں آپ نہیں دیکھ سکیں گے، اور یہاں کوئی اشارہ کراس نہیں ہوگا۔ یہ وہاں ہمارے اپنے لوگ، پاکستانی لوگ بھی بڑی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے صبح فجر کے بعد، چونکہ فجر کے بعد وہاں خاموشی ہوتی ہے، تو کوئی گھومنے پھرنے کا یہی وقت ہوتا ہے۔ تو میں اور جو میرے میزبان تھے، اوسلو شہر میں ہم باہر نکلے، گھومتے ہیں، گاڑیاں کھڑی ہوتی ہے، بڑے طریقے سے سلیقے سے کھڑی ہوتی ہے۔ ایک گاڑی کھڑی تھی اور اس کا ٹائر تھوڑا سا سڑک کی طرف گھوما ہوا تھا۔ ایک عورت آئی اور اس نے اس کی تصویر لے لی، اور پھر وہ اپنے موبائل میں کچھ کر رہی تھی۔ میں تو کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا، تو مجھے میرے وہ ساتھی نے کہا، اس نے کہا مولانا صاحب آپ کو معلوم ہو گیا یہ عورت کون ہے اور اس نے کیا کیا ابھی؟ میں نے کہا نہیں بس وہ عورت ہے، کوئی پتہ نہیں کوئی تصویر لے رہی تھی۔ اس نے کہا نہیں یہ دیکھو آپ گاڑی کی ٹائر ٹیڑھی ہے، یہ پولیس کانسٹیبل ہے، انسپیکٹر ہے، اور اس انسپیکٹر نے اس کی ڈیوٹی ہے، اس نے دیکھا جب گاڑی کی ٹائر ٹیڑھی ہوئی ہے تو اس نے تصویر لے لی، اور یہ تصویر اس نے فوراً اپنے ٹریفک کے ہیڈ کوارٹر میں بھیج دی، جو ان کا سسٹم ہے اس سسٹم میں بھیج دیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ تصویر اس گاڑی کے مالک کے پاس بھی پہنچ گئی ہے، اور اس کا جو مخالفہ ہے، جو پرچہ دیتے ہیں نا، جو خلاف ورزی کا، وہ پرچہ بھی اس گاڑی کے مالک کو پہنچ گیا ہے، اور پھر اس نے کہا اس کے ساتھ ہی اس کے بینک کے اکاؤنٹ سے وہ جرمانہ بھی کٹ گیا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے ذرا یہ بتائیے، اب آپ کہتے ہیں پاکستانی لوگ اچھے نہیں ہیں، یہ کراچی والے اچھے لوگ نہیں ہیں، اور ناروے والے اچھے لوگ ہیں، یہی تو بات ہے۔ ان کیمروں نے ان کو اچھا بنایا ہوا ہے، اس راڈار نے اچھا بنایا ہوا ہے، اس سسٹم نے اچھا بنایا ہوا ہے۔ ہمارے آپ آ جائیں نا کراچی میں، دیکھیں کہاں پولیس والا موجود ہے، رات ہو دن ہو، کوئی کیمرہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور میرا پاکستانی کھڑا ہوا ہے اشارے پر، رکا ہوا ہے، گاڑی کھڑی کرتا ہے تو دیکھتا ہے کس جگہ گاڑی پارک کرنی ہے، اور پھر ہمارے سامنے، میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ متوجہ ہو جائے۔ آپ انٹرنیٹ پر جو لوگ سرچ کرتے ہیں تو اگر ہٹایا نہیں ہے تو سن 1974 یا 73 کی ایک تاریخ ہے، کوئی 16 دسمبر ہے یا پتہ نہیں اس طرح کوئی 16 یا 15 دسمبر کی تاریخ ہے کہ نیو یارک شہر میں، امریکہ کا بڑا جو سیولائزڈ سٹی کہا جاتا ہے، اس شہر میں رات کے وقت 2 گھنٹے کے لیے بریک ڈاؤن ہو گیا بجلی کا، اور بجلی چلی گئی، اور یہ کسی اطلاع کے بغیر تھی، کیونکہ اچانک کچھ ہو گیا تھا، کوئی اطلاع نہیں تھی، کوئی پتہ نہیں تھا، کوئی شیڈول نہیں دیا گیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ ہوگی، 2 گھنٹے بجلی چلی جائے گی، اچانک بجلی چلی گئی، اور لکھا ہوا ہے باقاعدہ اعداد و شمار جو سامنے آئے ہیں کہ اس 2 گھنٹے کے دوران 2500 خواتین کے ساتھ جبری ریپ ہوا تھا۔
اور اس 2 گھنٹے کے دوران نیو یارک کی بارگینوں سے کوئی 2500 یا 3000 تک گاڑیاں چوری ہو گئی تھی۔ انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بارگین سے 50 گاڑیاں اسی وقت چوری ہو گئی تھی، اور ہزاروں کی تعداد میں قتل ہو گئے تھے۔ اس وقت گھروں کو لوٹا گیا تھا، چوریاں ہوئی تھی۔ اور اس میں لکھا ہے، اس رپورٹ میں نے خود پڑھا ہے کہ یہ وہ ایکچول تعداد نہیں ہے، یہ وہ تعداد ہے جو رپورٹڈ ہے، جس کی رپورٹ ہوئی ہے۔ ایکچول تعداد اور حقیقی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ کیوں؟ یہ مشینوں کے لوگ ہیں، یہ کیمروں کی وجہ سے کنٹرول ہے، یہ جرمانے لگنے کی وجہ سے کنٹرول ہے۔ اور جہاں وہ مشینیں کام چھوڑ دے تو پھر اصل حقیقت میں لوگ آ گئے۔ ہمارے پاس جو ذریعہ ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ذریعہ دیا ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دلوں کی تربیت ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیم دلوں میں اترتی ہے، اور جب دلوں کی اصلاح ہو جاتی ہے اور دل تیار ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اکیلے تنہائی میں بھی کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ سیدھا کھڑا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ راتوں کو اٹھ کے وہ تہجد میں اللہ کے حضور کھڑا ہے اور گڑگڑا رہا ہے، رو رہا ہے، اس کی ہچیاں بن گئی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ آج جو ہم اس تربیت سے محروم ہو گئے، جو چوری، ڈاکہ، غلطیاں، بد اخلاقیاں، بدتمیزیاں، یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ تربیت نہیں ہے، دلوں کی اصلاح کا کام نہیں ہو رہا۔ اور وہ کیا؟ وہ قرآن سے ہوتا ہے جو ہم نے نکال دیا ہے، اپنے تعلیمی اداروں سے بھی اس کو خارج کر دیا ہے۔ جہاں موجود ہے وہاں اس کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اسی سے تو دلوں کی اصلاح ہوتی ہے، اور جب دلوں کی اصلاح ہو جائے، حلال و حرام کی تعلیم جو قرآن دیتا ہے، حرام سے بچنے کا جو درس قرآن دیتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو درس دیتی ہے، حرام کی خطرناکیاں جو بیان کی جاتی ہے، پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی خرابی نہیں ہوگی، کوئی کرپشن نہیں ہوگی، دل تیار ہو گیا۔ یہ جو ایک حدیث میں بات آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا، بڑی شد و مت کے ساتھ، ضرور میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، ان لوگوں کو جانتا ہوں، ان قوموں کو جو تمہارے بعد آئیں گے، صحابہ کرام سے فرمایا، اور وہ عبادت کریں گے تمہاری طرح، ان کی شکلیں ہوں گی تمہاری طرح۔ اب غور سے سنیے اس حدیث کو۔ اور رات سے بھی وہ اتنا ہی حصہ لیں گے عبادت کے لیے جتنا حصہ آپ لیتے ہیں، صحابہ سے فرماتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن جب یہ اپنے ان اعمال کے ساتھ آئیں گے تو اللہ ان کو ہباء منصورا، ایک اڑتا ہوا دھول بنا کر اڑا دے گا۔ صحابہ کرام ڈر گئے اور پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں جو ہماری جیسی عبادت کریں گے، ہماری جیسی شکلیں ہوں گی، راتوں کی عبادت بھی ہماری جیسے کریں گے، اور ان کی سارے اعمال کو اللہ دھول بنا کر اڑا دے گا، ضائع کر دے گا، کوئی اجر ان کو نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ غور سے سنیے، فرمایا کیا ہے، کیوں، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہم الذین اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، یہ وہ لوگ ہوں گے جب اللہ کی حرمتوں کے ساتھ جب یہ تنہا ہو جائیں گے تو حرمتوں کو پامال کر دیں گے۔ یہ لوگوں کے سامنے بڑے اچھے لوگ ہوں گے، لیکن تنہائی میں سب سے بڑے باغی اور سرکش ہوں گے۔ یہ جب اکیلے ہو جاتے ہیں، آج صرف میں آپ کو ایک نشاندہی کرتا ہوں، اپنے اسمارٹ فون کو، اپنے موبائل کو، مرد بھی خواتین بھی، یہ جو دلوں کی اصلاح ہوتی ہے نا، آپ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے، خاتون خواتین کے سامنے کتنی پاک باز اور بزرگ بنی ہوئی ہے کہ کچھ بھی کوئی غلط استعمال میں نہیں کرتی۔ مرد کس طرح لوگوں کے سامنے کیسے استعمال کرتا ہے، جب ہم تنہا ہو جاتے ہیں پھر ہم کیسے استعمال کرتے ہیں۔ یہ آج رات میں آپ لوگ اپنا امتحان لے لیں۔ کبھی میں جب جج کرتا ہوں اپنے آپ کو بھی اور اپنے دوستوں کو بھی، اور جب یہ بات بتاتے ہیں آدمی ڈر جاتا ہے۔ ہماری جلوت اور خلوت جب تک ایک نہیں بنتی، سیدھا ہونا نہیں آئے گا۔ سیدھے تب ہوں گے جب اللہ پر ایمان اتنا مضبوط ہو جائے گا، جیسے لوگوں کے سامنے مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، ایسی ہی
گھر کے اندر اور کمرے کے اندر اور تنہائی میں بھی وہی دیکھ رہا ہے۔ جس ذات کی ڈر اور خوف سے میں باہر بھی یہ کام نہیں کر رہا تھا، وہی ذات میرے ساتھ اندر بھی موجود ہے، یہاں بھی وہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ تربیت تھی، دلوں کی تربیت۔ دلوں کے اندر ایمان داخل ہو گیا، ایک محرک آ گئی، ایک طاقت آ گئی۔ دعوت نبوی کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا راز یہی تھا۔ یہ پوری کرنے کا کام بھی نہیں ہے، دل اور دماغ میں بات اتارنا ہی کسی بوری میں کوئی چاول اور کوئی گندم ڈالنا نہیں ہے کہ آپ جلدی جلدی ڈال سکے۔ یہ قرآنی تربیت ہے، یہ آہستہ آہستہ کمزوریوں کو دور کرنا، صبر سکھانا، دلوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، دلوں میں اللہ کی یاد بٹھانا، محبت بٹھانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں کے اندر بٹھانا، یہ بڑی آہستہ کرنے کے کام ہے، یہ جلدی میں نہیں ہوتا۔ دار ارقم کی تربیت گاہ کیا تھی؟ یہ تربیت گاہ تھی۔ دلوں کو تیار کیا بڑے آہستگی کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ، اور لوگ آتے تھے اور نکلتے تھے تو بدل چکے ہوتے تھے۔ کیا آج ہم نے، اب دیکھیں اتنی بڑی محنت ہے نا یہ جو آج آپ لوگ آئے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، مرد بھی خواتین بھی، دور دور سے خواتین مرد یہاں آ گئے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا آئے تھے تو جانے سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کیا کیا تبدیلی آئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے، بدل کر جاتے تھے۔ قیدی آئے، سمامہ قیدی بن کر آئے تھے، اور کہتے تھے سب سے مکروہ اور سب سے بدترین اگر کوئی شخص ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ لیکن بطور قیدی آپ نے رویہ کیا، معاملہ فرمایا اور قیدی کو آزاد کر دیا، چھوڑ دو اس کو۔ واقعہ پڑھ لے سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سمامہ چلے گئے، آزاد ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے۔ سمامہ کیوں؟ کہتے میں جانا نہیں تھا، واپس آنے کے لیے گیا تھا، واپس آنے کے لیے گیا تھا۔ ایک دفعہ جو آیا وہ پھر واپس نہیں گیا۔ یہ دلوں کو کیسے جیتا گیا؟ آپ دیکھیں، حیران ہو جاتے، ہم کبھی افسانہ لگتا ہے بعض واقعات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کیسے جیت لیے؟ ہم نے پہلے سوال رکھا تھا، دل کیسے جیتے؟ اسامہ بن زید بن ثابت، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی زید بن حارثہ، ایک اچھے خاندان کے آدمی تھے، نوجوان تھے۔ اوقاس کے میلے میں کہیں ادھر ادھر ہو گئے، لوگوں نے چوری کر کے اٹھا لیا، جا کے بیچ دیا، غلام بن گئے۔ یہی غلام چلتے چلتے حکیم ابن حزام نے خریدا اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ ہوا تو آپ کی خدمت کے لیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن حارثہ کو وقف کر دیا، آپ کی خدمت کرے گا۔ اور زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، خدمت کرتے رہے، حتیٰ کہ شدید ترین مرحلہ جو طائف کا سفر تھا، طائف میں زید بن حارثہ ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن آپ کو وہ واقعہ بھی معلوم ہے، دل کیسے جیتے تھے؟ یہ غلام کی حیثیت سے یہاں نہیں تھے، ماں باپ تلاش کر رہے تھے ہمارا بیٹا کدھر گیا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اب دیکھیں آپ سب مائیں بھی بیٹی ہے، باپ بھی بیٹے ہیں۔ جب بیٹا گم ہو جائے، کہاں ہوگا، کدھر ہوگا، ملکوں کو چاند مارا، بیٹا نہیں ملا۔ کسی نے کوئی پتہ دے دیا کسی کو کہ مکہ میں آپ کا بیٹا ہم نے دیکھا ہے، اور مکے کی ایک اچھی شخصیت ہے، ان کے پاس ہے، آپ جا کر اپنے بندے کا مطالبہ وہاں سے کرے۔ باپ اور چچا مکہ مکرمہ پہنچے اور پوچھنے لگے ہمارا بیٹا ہے اور یہاں محمد نامی شخص ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
ان کے پاس ہے، ہمیں ذرا پتہ دے رہے کہاں ہے ان کا گھر۔ لوگوں نے بتایا وہ تو بڑی مشہور شخصیت ہے، آپ جائیں ان کے پاس، کیسا بندہ ہے، ہمارا بیٹا ہمیں واپس کرے گا، ہم قیمت ادا کر دیں گے، نہیں بہت اچھا آدمی ہے، آپ ان کے پاس جائیں۔ یہ باپ اور چچا زید بن حارثہ کے دونوں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے اور آپ جتنی بھی قیمت مانگے ہم وہ قیمت دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا بالکل آپ کا بیٹا ہمارے پاس ہے، زید ہے، حارثہ، میں حارثہ ہوں، باپ موجود تھا، میں اس کو بلاتا ہوں اور میں اس کو آزاد کرتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میں آپ سے کوئی قیمت نہیں لوں گا، وہ جا سکتا، میری طرف سے اجازت ہوگی، اور اگر وہ نہ جانا چاہے تو میں وہ شخص نہیں ہوں کہ کوئی میرے پاس سے نہ جانا چاہے اور میں اس کو یہاں سے کہوں میں چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت زید کو بلایا، اب ذرا غور سے سنیے، جاگ کے سنیے، زید کو بلایا، زید آئے، اپنے باپ اور چچا سے ملے۔ زید ان کو جانتے ہو؟ ہاں میں جانتا ہوں، یہ میرے باپ ہے، یہ میرے چچا ہے۔ اچھا زید، آپ میری طرف سے آزاد ہے، آپ جب بھی چاہے اپنے باپ اور چچا کے ساتھ اگر جانا چاہے تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، اور آپ اب غلام نہیں، آپ آزاد ہے۔ باپ اور چچا بیٹے تھے، بڑے خوش ہو گئے، لیکن حضرت زید نے کیا کہا؟ زید نے فوراً کہا نہیں، میں تو ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا، کبھی نہیں جاؤں گا۔ کیوں نہیں جاؤ گے؟ باپ بھی پوچھتے ہیں، چچا بھی پوچھتے، دیکھیں میں آپ کا باپ ہوں، یہ چچا ہے، آپ نے پہچان لیا؟ ہاں جی بالکل پہچان لیا ہے، آپ کی ماں آپ کے انتظار میں ہے۔ لیکن زید نے اسی وقت کہا نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ مجھے ان سے اچھا باپ نہیں مل سکتا، اپنے باپ کے سامنے کہتے ہیں، مجھے ان سے اچھا باپ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے اچھا باپ نہیں مل سکتا۔ اور زید کے باپ نے اور چچا دونوں نے مشورہ کیا اور کہا ہمارا کام ہو گیا، بس ہمیں اجازت دیجیے، اور اجازت لے کر چلے گئے۔ زید ادھر رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً زید کو بیت اللہ شریف میں لے گئے، آزاد کر کے یہ اعلان بھی فرمایا، اور فرمایا آج کے بعد زید ابن حارثہ نہیں ہے، زید ابن محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد میں متبنہ کا، پالک کا اور یہ اڈاپٹڈ بچوں کا اس سلسلہ اسلام نے ختم کر دیا، اور اللہ کے رسول کے ذریعے ہی ختم کر دیا۔ لیکن آج ہمارے موضوع کے ساتھ جو ریلیٹڈ بات ہے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، اور یہ جو دل جیتے تھے، دل کیسی جیتے تھے، یہ دلوں کے اندر یہ محبت، وہ دعوت کا کون سا انداز تھا، وہ کیسا انداز تھا؟ لوگوں کی کمزوریوں کو دور کرنا، اصلاح کرنا، تربیت کرنا، دلوں کو اللہ سے جوڑنا، یہ جو کام آپ کا جاری تھا، لوگ کیسے تیار کیے؟ یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا، کیسا طریقہ اختیار کیا، کیسا ایمان دلوں کے اندر بٹھایا؟ دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کا واقعہ تو آپ سب نے سنا ہے۔ اس میں جو بنیادی بات ہے، عمر اپنے بہن کو گھر میں، اپنے بہنوئی کے گھر میں، فاطمہ بنت خطاب کہ جب ایمان کی بات ہوئی اور اس نے اپنے شوہر کو چھڑانے کی کوشش کی تو بہنوئی کو چھوڑ کر اپنے بہن کو مارنا شروع کیا، اور تو چونکہ اپنی بہن تھی اتنا مارا کہ وہ بدن سے، اس کے جسم سے خون بہنے لگا۔ پتہ ہے ایمان نے کیا جواب دیا؟ ایمان نے جواب دیا ہے یہاں عمر کو۔ فاطمہ بنت خطاب کہتی ہے اے عمر اچھی طرح بات سن لو، عمر سن لو۔ کہنے لگی عمر تیرے جسم کے رگوں میں
جس باپ کا خون ہے وہی خون میرے رگوں میں بھی ہے. یہ جو غیرتی خون ہو، تم غیرت کی بات کر رہے ہو، اس کا مظاہرہ کر رہے ہو، وہی غیرت والا خون فاطمہ کی جسم کے اندر بھی ہے. جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو، میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتی. یہ کیا تھا؟ یہ تربیت تھی، یہ دعوت تھی اور یہ تربیت تھی. اس کی طرف ہم نے متوجہ ہونا ہے. چند سالوں میں جو تاریخ بدل گئی، اور چند سالوں میں یہ جو مصعب ابن عمیر سامنے آئے، چند سالوں میں ایسی شخصیت سامنے آئی. اب مصعب ابن عمیر مدینہ کے مبلغ بن گئے ہیں، اور اس مبلغ نے جو تبلیغ اسلام کی ہے، اس کے نتیجے میں جو لوگ سامنے آئے ہیں. اسد ابن زرارہ ایک شخصیت ہے. بیعت عقبہ ثانیہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد آیا ہے، 72 لوگوں پر مشتمل وفد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی ہے، معاہدہ کیا ہے، آپ کی حفاظت کریں گے. لیکن اسد ابن زرارہ نے جو تقریر فرمائی ہے، یہ نوجوان تھے، اس نوجوان نے جو تقریر کی اس وقت، اور اس نے کہا مہلاً یا اہل یثرب، یثرب والو صبر کرو. بیعت کرنے کے لیے ہاتھ اٹھ رہے تھے، فرمایا رویدن اہل یثرب، رویدن یثرب والو تھوڑا صبر کرو، تھوڑا صبر کرو، میری بات سنو. انہوں نے کہا ہم یہاں آئے ہیں اور اپنے جانور، اپنی اونٹوں اور اپنے سواریوں کی جو ہم نے جو تکلیف ہم نے اٹھائی ہے، جو مشقت اٹھائی ہے، یہ ایسی نہیں اٹھائی. ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہے. یاد رکھو، اگر کل مکے والے اور عرب تم پر حملہ کر دیں گے اور تمہارے لوگوں کو قتل کر دیں گے، پھر ان کو چھوڑ دو گے تو آج ہی سے چھوڑ دو. اور اگر تم کل بھی نہیں چھوڑتے اور حفاظت کرتے ہیں اور جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو پھر اس میں فَخُذُوهُ وَهُوَ خَيْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ کی قسم یہ دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے میں ہے. یہ کس نے تیار کیا تھا؟ یہ مصعب ابن عمیر کے تیار کردہ لوگ تھے، اس مبلغ اسلام کے تیار کردہ لوگ تھے. اور آپ دیکھیں، ہم اپنے نوجوانوں سے کہتے ہیں، نوجوانوں صرف مسلمان نہ بنو، مصعب ابن عمیر کی طرح داعی اسلام بن جاؤ، دین کے داعی بن جاؤ. اپنے ان تمام وسائل کو جو آپ کے پاس ہے، اپنے مال کو، دولت کو، خصوصاً اپنے کم از کم اپنے اس موبائل ٹیلی فون کو، اس کو تو اسلام کا داعی بنا دو، اسلام کی دعوت کو اس کے ذریعے پھیلا دو، اسی سے کام لے لو. اپنے کاروبار کو، اپنی تجارت کو اسلام کے لیے استعمال کرو. دیکھیں، اسلام کی دعوت کی بات ہے نا، اسلام کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ مبلغین اسلام نے بھی کی ہے. بہت اچھی طرح واضح ہے کہ مبلغین اسلام نے اسلام کو پھیلایا، دنیا کے کونے کونے تک صحابہ کرام بھی پہنچے اور دوسرے داعی بعد میں بھی پہنچے. لیکن اس سے کہیں زیادہ اسلام کو پھیلایا تو اسلام کو پھیلانے والوں میں مسلمان تاجر شامل ہے اور مسلمان فاتحین شامل ہے. جنگ میں فاتح بن کر مسلمان جہاں گیا ہے، اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنا ہے. تاجر اپنے تجارت کرنے کے لیے غیر مسلم ممالک میں گیا ہے اور اس نے معاملات کیے ہیں لوگوں کے ساتھ، اس نے خریدا، اس نے بیچا، اس نے دیانتداری کے ساتھ جو اپنی تجارت کی. لوگوں نے پوچھنا شروع کیا، بھئی یہ کس دین والے لوگ ہیں، ہمارے ہاں تو ایسی تجارت نہیں ہوتی. اور یہ مسلمان ہے. لوگوں نے قرآن کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، سنت کو دیکھنا شروع کیا. یہ جو جس طرح تاجر ہے، ہم اسی کے دین کو اختیار کرتے ہیں. مسلمان فاتح کیا ہے، اس نے مفتوح قوم کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اب ظاہر ہے اسی سلوک کے نتیجے میں اسلام کی تعلیم عام ہو گئی ہے اور اسلام کی دعوت عام ہو گئی ہے. اب ہم اگر دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو داعی بنائے، مائیں اپنے آپ کو داعیہ بنا دے، باپ اپنے آپ کو داعی بنا دے. ہم اگر ڈاکٹر ہیں، ہم اگر مائیں ہیں، ہم اگر انجینئر ہیں، ہم جس فن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اس کو ہم مسلمان بنا دے. اور اگر ہم مسلمان بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارا کام ہو گیا ہے.
ہم اپنے فیلڈ کو اسلام کی تبلیغ کے لیے استعمال کریں، لوگوں کی کیفیت اور لوگوں کی حالت کے مطابق جواب دینا۔ دیکھیں ایک شخص آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے طریقے، یہ جو داعیان ہیں نا ان کے لیے بڑا سبق ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے پوچھا، وہ لہجہ اس کا عجیب تھا۔ آج کل بھی مصر اور اس بعض علاقوں میں جو عرب ملتے ہیں وہ جب بات کرتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے واقعی یہ لہجے موجود تھے۔ اس نے سوال کیا سفر کی نیکی کے بارے میں، سفر کی روزے کے بارے میں، کہ سفر میں روزہ رکھنا کار ثواب ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا لہجہ ایسا تھا، اس نے کہا یہ جو ہم کہتے ہیں امین البر الف لام جو ہے نا، امین البر الصیام فی السفر، تو وہ لہجہ ایسا تھا کہ وہ لام کی بجائے میم پڑھتا تھا۔ تو اس نے سوال کیا امین البر صیام فی السفر، امین البر الصیام فی السفر، تو اس نے کہا امین البر صیام فی السفر۔ مذاق بھی اڑایا جا سکتا تھا، لوگ ہنستے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے، نہیں اس کا لہجہ ہے۔ جواب کیسے دیا؟ لیس من بر صیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا جب تکلیف ہو کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہ اندازی تربیت تھی، اسی کے لہجے میں بات کی، اسی کے لہجے میں۔ اور ایک شخص آیا مسجد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، مسجد ہی کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ شروع واقعات ہیں، لوگوں نے پڑھے ہیں۔ صحابہ نے کچھ غصے کے انداز میں کہا نہیں بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ، وہ اپنا کام مکمل کر دے، پورا کر دے۔ وہ فارغ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود ایک بالٹی اٹھائی اور جا کے پانی ڈالنا شروع کیا، اور جب پانی بھی ڈال دیا پھر اس شخص کو مخاطب کیا، نے کہا دیکھو یہ مسجد ہے، مسجد میں لوگ یہ کام نہیں کرتے، مسجدوں کو صاف رکھا جاتا ہے۔ ایک شخص آتا ہے گناہ کی اجازت، ایسی خطرناک گناہ کی اجازت مانگتا ہے، میں ایمان قبول کرتا ہوں، اسلام لاتا ہوں، لیکن مجھے ایک گناہ کی اجازت ہوگی، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ کیا؟ کہتے میں زنا کرتا رہوں گا، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا۔ کیا ہے اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ تیور چڑھانا، غصہ کرنا؟ نہیں نہیں، داعی ہے، دعوت ہے، غصہ نہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ تھوڑی دیر خاموش ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں ادھر آ جاؤ۔ اگر کوئی شخص آپ کی ماں کے ساتھ، آپ کی بیٹی کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ یہی کام کرے جو تم چاہتے ہو تو آپ کی طرف سے اجازت ہوگی؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ تھوڑی دیر خاموش ہو گئے اور فرمانے لگے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کیا خیال ہے؟ اس شخص نے کہا میں اپنی شرط ختم کرتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں۔ یہ کیا تھا؟ یہ دعوت تھی، یہ تبلیغ تھی، یہ تربیت تھی۔ یہ جو داعی نے جو کچھ کیا، لوگوں کے ساتھ جو رویہ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات فرمائی نا، سارے شوہر اپنی بیوی سے ملتا ہے تو اس کو اجر ملے گا۔ اب دیکھیں آپ کو بھی یہ بات بڑی عجیب لگی ہوگی، اپنی خواہش، اپنی شہوت کے ساتھ جب میاں بیوی ملتے ہیں تو ان کو اجر ملے گا، ثواب ہے۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کیسی بات ہوئی؟ ایک شخص جا کے اپنے بیوی کے ساتھ ملتا ہے، اپنی شہوت پوری کرتا ہے اور اس کو اجر ملے گا، بیوی کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی ملے گا، کیسی عجیب بات ہے؟ یعنی یہ تو کوئی کام تو کوئی اچھا نہیں ہے، جسے لوگوں کا مزاج ہے، یہ لوگوں کی سوچ ہے۔ اس شخص کو کیسے پڑھایا، کیسے سمجھایا؟ فرمانے لگے اے فلانی، اگر یہی کام تو غلط طریقے سے کرے گا تو گناہ ہوگا یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں جی ضرور گناہ ہوگا۔ تو یہی ہے نا، ٹھیک طریقے سے، حلال طریقے سے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے اور قانون کے مطابق کرے گا تو تمہیں اجر ملے گا۔ سمجھایا، معلم تھے نا، معلم تھے۔ ایسی تربیت
کہ اس کے نتیجے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ممبر پر بیٹھ کر کوئی شخص کھڑا ہے مسجد کے اندر، آپ نے حکم دیا بیٹھ جاؤ، تو باہر ایک شخص ابھی مسجد کے اندر ایک قدم اندر ہے دوسرا باہر ہے اور وہ ادھر ہی بیٹھ گیا۔ کسی نے کہا وہ حکم تمہیں نہیں ہے، وہ تو دوسرے کو ہے۔ اس نے کہا مجھے کیا پتا، میں نے تو سنا کہ بیٹھ جاؤ، میں نے تو سنا کہ بیٹھ جاؤ، اب کیا پتا ہے یہ مجھے حکم ہو اور اسی وقت میری جان نکلے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں اللہ کے پاس پہنچ جاؤں۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا والی بات، یہ وہ بنیادی طور پر تربیت تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ہم اب دیکھیں نا، آج اپنے بچوں کا تھوڑا سا جائزہ لے لے۔ ہمارا بچہ اگر ایک دفعہ بات نہ مانے کتنی مار پڑے گی اس کو۔ میرا بچہ بات نہیں مانتا، بیوی بات نہ مانے تو کتنا، ایک بات اس نے نہیں مانی، آپ نے پوچھا بھی نہیں کیوں نہیں مانی، آپ نے کوئی حکم دیا ہے بیوی نے نہیں کیا ہے، آپ نے کس طرح کتنے جلدی اس کا دل توڑ دیا۔ توڑتے ہیں نا ہم، دل ان کو توڑ دیتے بہت جلدی۔ بیویوں کے ساتھ ہمارے رویے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کچھ شوہر ایسے ہو جن کے رویے ایسے نہ ہو۔ مجھے ایک شوہر نے ایک دفعہ بتایا، میں نے کہا بہت سارے شوہر ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کے رویے ایسے نہ ہو، تو اس نے مجھے ویسے ہنس کر بتایا کہ جب ہمارے رویے ایسے نہیں ہیں تو پھر ان کے رویے بدل جاتے ہیں۔ تو بیویوں کے رویے بھی ٹھیک ہونے چاہیے، لیکن عموماً ہمارے معاشروں میں مرد کے رویے بڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کتنے جلدی ایک بات نہیں مانی، پوچھو تو صحیح کیوں نہیں مانی، دل کو ہم توڑ دیتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت کرتے ہیں، خادم ہیں، فرماتے ہیں 10 سال میں نے خدمت کی ہے، مجھے کبھی یہ نہیں کہا یہ کام آپ نے کیوں نہیں کیا، اور کبھی یہ نہیں فرمایا یہ کیوں کیا ہے۔ 10 سال خدمت معمولی زمانہ نہیں تھا۔ اب دیکھیں بچوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے آج کے ہمارے اس درس میں سبق ہے کہ محبت سے اپنے بچوں کو بھی دعوت دے، اپنے بچوں کو بھی سمجھائے، ان کی مسجد سے محبت پیدا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کے لیے آپ محنت کرے، کوشش کرے۔ خواتین کے لیے بڑا میدان ہے دعوت کا، آپ کا گھر آپ کی دعوت کا میدان ہے۔ آپ گھر میں عبادت کرتی ہے، اولاد سے محبت کرتی ہے، یہ آپ کی دعوت کا میدان ہے۔ اس محبت کو آپ دعوت دین کے لیے استعمال کرے۔ بچہ اپنے ماں کو دیکھتا ہے، اپنی ماں کی سنتا ہے۔ سب سے پہلا مدرسہ بچے کے لیے ماؤں کا گود ہے، ان کے حسن سلوک۔ تو گھروں کے اندر حسن سلوک بچوں کے ساتھ اپنے رویے ٹھیک کرے کہ ان کے دلوں میں دین کی محبت پیدا ہو۔ ہماری قاری صاحبان اس چیز کو پیش نظر نہیں رکھتے، جو قرآن پڑھانے والے لوگ ہیں یا عورتیں جو قرآن پڑھانے والیاں ہیں، وہ اس چیز کو دیکھتے نہیں، یہاں محبت چاہیے، ڈنڈا اٹھا کر بچوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جانوروں والا رویہ یہ قرآن کی تعلیم کے ساتھ نہیں چل سکتا، بلکہ یہ کسی بھی تعلیم اور تربیت کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اس کے نتیجے میں تو بچوں کے دلوں کے اندر قرآن سے بھی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ ہو گئی ہے، اپنے استاد سے بھی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، وہ اعتماد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ استاد مربی ہوتا ہے، استاد چرواہا نہیں ہوتا کہ وہ لکڑی اٹھا کر اور سٹک اٹھا کر، یہ تو دین کا داعی ہے درس میں، اللہ کی کتاب پڑھانے والے، پڑھانے والیاں، ان سب کو سوچنا چاہیے یہ دعوت دل میں اتارنے کا مرحلہ ہوتا ہے، بچوں کے دلوں کے اندر قرآن کی محبت اتارنے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کو آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ کرنا ہے۔ یہاں صبر کی بات آتی ہے، داعی کا صبر، فاصبر ان وعد اللہ حق۔ اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا، صبر کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ صبر ہی کے نتیجے میں جو فصل آپ کے سامنے آئے گی، جو تربیت یافتہ نسل آپ کے سامنے آئے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بھر کے دشمن لیکن اسلام کے سپاہی بن جاتے ہیں اسی تربیت کے نتیجے میں۔ اسی طرح ابو سفیان دعوت کے شدید مخالفین، لیکن اچھا رویہ پھر ہم کو کیا بناتا ہے، اسلام کے سپاہی بنتے ہیں۔ دعوت
صرف الفاظ کا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا، نصیحت کرنا، کتابیں تقسیم کرنا، یہ ٹولز تو ہے، یہ ذرائع تو ہے، لیکن اصل دعوت ہمارے کردار کی دعوت ہے۔ دعوت پوری زندگی مانگتی ہے۔ شیب ابی طالب میں آپ کا معصور ہونا، صحابہ کی قربانیاں، بھوک برداشت کرنا، خاندانوں کو چھوڑنا، تکلیفیں برداشت کرنا، بائیکاٹ کو برداشت کرنا، لیکن کوئی ایک بندہ شیب ابی طالب سے تک ہار کر واپس آیا ہے؟ یہ مقاطعہ سالوں پر مشتمل رہا ہے۔ کہ آپ مہینے کی ذرا کوشش کریں، کوئی دیکھیں مہینہ کتنا لمبا ہوتا ہے۔ تو نبوی اصول کیا ہے؟ ایمان، تربیت اور پھر اس کے بعد جدوجہد۔ یہ صرف جذبات بڑھکانے اور ٹھنڈے کرنے کا کام نہیں ہے، دلوں کے اندر تخم ریزی کرنی ہوتی ہے تو وہ جذبات بھی ہو، جذبات بھی بڑھکائے جائے، لیکن جذبات بڑھکتی بھی ہے، جذبات ٹھنڈے بھی ہو جاتے ہیں، تو وقتی طور پر جذبات کو بڑھکانا بے شک کرے، لیکن پیچھے ایسا سامان موجود ہو کہ وہ جذبات کو آپ بڑھکائے تو وہ بڑھکتی ہی رہے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ واپس ہو جائے۔ اس تربیت یافتہ لوگوں کو پھر میدان میں اتارا۔ کل ہم نے ایلیجیبلٹی اور اہلیت کی بات کی تھی، اب اس کے بعد ہماری ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہے، استطاعت کے مطابق شروع ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے ساتھ جس محبت اور پیار کا رویہ کیا، فتح مکہ کے موقع پر خواتین آئی، بیعت کرنے لگی، ایمان لانے لگی، وفود کی وفود آتے رہے فتح مکہ کے بعد۔ بڑا اچھا واقعہ، آخر میں اس واقعے کو سن لے۔ داعی کا رویہ کیسے ہے، انداز کیا ہوتا ہے؟ پہلے بھی بتایا جا سکتا تھا کہ یہ جو کام آپ کو حوالے کیے جا رہے ہیں، شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گی، الزام نہیں لگائیں گی، یہ نہیں کریں گی، وہ نہیں کریں گی، اور استطاعت کے مطابق۔ لیکن پہلے بیعت لے لی، وعدہ لے لیا، تو خواتین، یہ ایک خاتون ہے امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس بیعت کی کہانی سناتی ہے بعد میں، تو وہ فرماتی ہے کہ جب ہم آئی اور ہم نے وعدہ کیا کہ ہم سب کچھ جو کچھ کہا گیا ہے یہ کریں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا نہیں نہیں ایسا نہ کہو۔ تو کہتی ہے کہ عورتیں خاموش ہو گئی اور تھوڑی سوچنے لگی کہ ہم نے تو وہی اقرار کیا ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ ساری سورہ الممتحنہ میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے، تو ہم نے تو اسی کا اقرار کر لیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو۔ کہتے ہم خاموش ہو گئی کہ ہم کیسے کہے، تو فرمانے لگے مستطعتن مستطعتن، ایسا کہو کہ جتنی ہماری طاقت ہوگی اتنا کریں گی۔ کہتے ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ امیمہ بنت رقیقہ ان عورتوں کی بات میں بیان کرتی ہے کہ جب ہم باہر نکلی تو عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگی، کہنے لگی کہ واقعی اللہ کے رسول تو ہم سے زیادہ ہم پر مہربان ہے، ہم اپنے اوپر اتنے مہربان نہیں ہیں جتنے اللہ کے رسول ہم پر مہربان ہے۔ یہ داعی کی ایک مجلس کا اثر تھا، ایسے داعی بننا، اور وہ کردار جب بن جاتا ہے تو جہاں کردار جاتا ہے وہاں دعوت خود بخود دلوں میں اترتی ہے۔ جہاں دعوت کے پیچھے کردار نہیں ہوتا، جہاں نرمی نہیں ہوتی، جہاں محبت نہیں ہوتی، پھر وہ اس دعوت کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ آج ہماری دعوت بے اثر ہو گئی ہے۔ ہماری آج کی دعوت اس لیے کہ ہماری حیثیت دعوت کا ذریعہ نہیں ہے، ہماری تجارت دعوت کا ذریعہ نہیں ہے، ہمارا عہد دعوت کا ذریعہ نہیں ہے، ہمارا جسم ہماری دعوت کا نمائندہ نہیں ہے۔ ہم کتاب دینا، لوگوں کو تقریر کرنا، نصیحت کرنا ہماری دعوت بن گئی ہے۔ دل کی اصلاح سے کام شروع ہوتا ہے، معاشرے کی اصلاح تک پہنچتا ہے۔ اس معاشرے سے اگر اسی اجتماع سے جہاں سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں، اس اجتماع سے اگر چند سو لوگ، یعنی 1000 لوگ اگر بیٹھے ہیں تو 1000 میں سے اگر 100 لوگ بھی ایسے نکلے اور وہ یہ عزم کر کے آ جائے کہ ہم نے اس کام کو کرنا ہے اور اپنے گھروں کو تربیت کا مرکز بنانا ہے اور آج سے اپنے بچوں کی تربیت شروع کرنی ہے، تو اگر
100 گھر بھی اسی طرح بن جائے جیسے نبوی تربیت گاہ میں گھر بن جاتے تھے، اور اس کے نتیجے میں پھر 100 خاندان بن جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں پھر معاشرہ بنے گا۔ یہ کام اسی طرح صفر سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم جائیں گے کہ اس پورے نتیجے میں معاشرہ بننے کے بعد یہ جب پورا معاشرہ بن گیا، فرد بن گیا، خاندان بن گئے، پھر معاشرہ بن گیا، دعوت و تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو ایمان، تربیت اور جدوجہد، اس کا آخری نتیجہ کیا تھا؟ کیا یہی کام کرتے رہو، ان کو مانتے رہو، ان تربیت یافتہ لوگوں کو؟ نہیں، وہ جو نظام عدل قائم کرنا تھا، جو اصل بنیادی مقصد تھا، اقامت دین، یہ ہماری کل کا موضوع ہے انشاءاللہ العزیز، کہ یہ جو پورا معاشرہ تشکیل پایا، یہ جو پوری زندگی لوگوں کی بن گئی، یہ جو معاشرہ پورا بن گیا، خاندان تیار ہو گئے، اب لوہا جب گرم ہو گیا، اب وہ اوزار اور وہ ہتھیار، وہ چیزیں جو اس سے بنیادی مقصد تھا بنانا، وہ کیسے بنایا؟ اقامت دین، دین کو قائم کرنا، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ جو آخری منزل تھی اس کام کی، وہ ہمارے کل کا سبق ہے انشاءاللہ العزیز۔ مجھے امید ہے ہمارے آج کے اس درس کے نتیجے میں ہمارے دلوں کے اندر کچھ نہ کچھ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں، کہ ہم سب داعی ہیں، اور جو کہتے ہیں ہم نہیں ہیں داعی، تو داعی بن جائے، عورتیں داعیات بن جائیں۔ خواتین کا بڑا کردار ہے اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کی دعوت میں۔ امہات المومنین سے آپ شروع کریں اور صحابیات کو پڑھیں، صحابیات کو دیکھیں، یہ صرف گھر کی خواتین نہیں تھی، یہ صرف ہاؤس وائف نہیں تھی، دین کی دعوت کا بڑا کام خواتین نے کیا ہے۔ وہ کام ہم نے پہچاننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور اسی نبوی طریقے پر اس کام کو آگے بڑھانا ہے۔ نبوی طریقہ، نبوی دعوت۔ نبوی دعوت کے لیے اگر آپ نے نبوی طریقہ اختیار نہیں کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا، بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ عکاظ اور ذوالمجاز کے میلے لگتے تھے، اور لوگ کچھ کرتوت کر کے، کچھ کام ایسے کر کے کہ لوگوں کو پہلے جمع کرتے تھے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں نیولے اور سانپ کی لڑائی دکھانا ہے تاکہ لوگ جمع ہو جائے، پھر اپنا جو کچھ بیچنا ہے ان کو بیچیں گے۔ اسلام کی دعوت ایسی نہیں ہے۔ نبوی دعوت، نبوی طریقہ کار، کبھی دعوت کے لیے گناہ کے کام کا سہارا نہ لے۔ جس کام کو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اس کو دعوت کے لیے کبھی استعمال نہ کرے، اس سے دعوت کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ نیکی کا کام گناہ کے ذریعے نہیں ہو سکتا، نیکی کا کام نیکی کے راستے سے ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والا کام آپ کی اطاعت ہی میں ممکن ہے۔ آپ نے اگر راستہ تبدیل کر دیا، اس کے نتیجے میں آپ کو کچھ اور کامیابی شاید مل جائے، لیکن جو دعوت دین کی کامیابی ہے وہ غلط راستے سے کبھی نہیں ہوگی، اور اس کے نتیجے میں جو نظام قائم ہوگا وہ اس پر ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ کل ہمارا آخری دن ہے۔ آپ نے دیکھا 2 دن آپ کے پورے ہو گئے، اور کتنی جلدی پورے ہو جاتے ہیں۔ کتنی اچھی مجلس یہاں بن جاتی ہے، کتنی خوبصورت مجلس بن جاتی ہے۔ عید کا سماں ہے، جہاں آپ بھی ہے، آپ کی خواتین بھی ہے، بچے بھی ہے، بچے بھی ہے، سب جمع ہو گئے ہیں، سب خوش ہے۔ یہ خوشی، یہ اطمینان اور یہ سکون، یہ اللہ کی دین میں ہے، اللہ کی کتاب میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں ہے۔ ایک غم اور ایک فکر اور ایک درد لے کر یہاں سے آپ رخصت ہو جائے، تو یہی ہمارے اس درس کی کامیابی ہے۔ یہاں آپ کو رلانا بھی مقصود نہیں ہے، یہاں چند واقعات سنا کر آپ کو حیران کرنا بھی مقصود نہیں ہے، جیسے عام طور پر ایک رواج چلا ہے۔ ہم نبوی دعوت اور نبوی طریقہ اختیار کر کے پیغمبر کے مشن کو پہچان کر، اور پھر اس کے نتیجے میں اپنا آپ، اپنا خاندان، اپنا گھر، اپنا معاشرہ، یہ سب کچھ تعمیر کر کے ہم دعوت کے میدان میں نکلے، اور جب دعوت کے نتیجے میں لوگ تیار ہو
پھر اس لوہے کو اٹھا کر ان سے وہ جو کچھ بنانا ہے یہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ آخری دن ہے، دعا کا دن ہے، ہم اکٹھے مل کر اللہ کے حضور توبہ کریں گے، دعا مانگیں گے انشاءاللہ، اور ایسی مجلسوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ قبول فرماتا ہے۔ کل کے لیے کوشش کرے، آپ اکیلے بھی نہ آئے، سب لوگوں کو دعوت دے دے، یہ دعا کی مجلس ہے، یہ وقت اس کو قیمتی بنائے۔ کیا پتہ ہے قیامت کے دن پتہ چلے کہ جو کچھ ہم نے یہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگایا تھا یہ دنیا اور ما فیہا سب سے زیادہ قیمتی تھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ہمارے مرد اور ہمارے خواتین جتنی بھی یہاں جمع ہے تیری رضا کے لیے جمع ہے، کوئی اور ہدف اور مقصد نہیں ہے سوائے اس کے تیرا ذکر ہو، تیرے نبی کا ذکر ہو، ہمارے دلوں کو سکون اور اطمینان ہو، تو ہم سے راضی ہو جائے، یہی ایک مقصد ہے۔ اے ہمارے رب ہم سے راضی ہو جا، ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ہمارا آنا قبول فرما، یہاں بیٹھنا سننا اور سنانا قبول فرما، اس میں ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری زندگی اپنے پیغمبر کے طریقوں کے مطابق اور آپ کی سیرت کے مطابق بدل دے، ہمیں سیرت پر چلنے والے اور سیرت کو نمونہ بنانے والے بنا دے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما دے، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، اے ہمارے رب ہماری دنیا کی حاجتوں کو بھی پورا فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے، ہمارے مردوں کی بخشش فرما دے، ہمارے بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا دے، اور ان کو ہماری آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے ہمارے رب ہمارے جتنے بھی دلوں کے اندر حاجتیں ہیں، ہماری مشکلات ہیں، تکلیفیں ہیں، روزگار کی مشکلات ہے، کاروبار کے، نوکریوں کے، ہمارے بچوں کے تعلیم کے، ہمارے امتحانوں کے، جتنے بھی ہیں ہمارے بچوں اور بچوں کے رشتوں کے مسائل، ان تمام مسائل کو ہمارے لیے حل فرما، اور ہم سب کو اس دنیا کے اندر بھی کامیابی اور خوشی عطا فرما، اور اس دنیا کے بعد آخرت میں بھی ہمیں کامیابی اور خوشی اور جنت کی نعمتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا